بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس الثالث تیسرا سبق بیتن گھر دو پیش کے ساتھ اخیر میں یعنی کہ تنوین کے ساتھ دو پیش تنوین کے ساتھ بیتن گھر کوئی گھر یا پھر ایک گھر البیت گھر دونوں میں فرق یہ ہے کہ بیتن کے شروع میں الف لام نہیں ہے، یہاں پہ البیت میں الف لام ہے، یعنی کہ شروع میں ال لگا ہوا ہے، یا پھر یوں کہہ سکتے ہیں کہ الف لام لگا ہوا ہے۔ بیتن کوئی گھر، البیت گھر۔ ال خاص کرنے کے لیے بھی آتا ہے الف لام، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری قسمیں ہیں، ال کی اور بھی قسمیں ہیں۔ کتاب کتاب کوئی کتاب، ایک کتاب، الکتاب کتاب۔ قلم ایک قلم، کوئی قلم، القلم قلم خاص ہو گیا۔ جمل اونٹ، کوئی بھی اونٹ، الجمل اونٹ خاص اونٹ ہو گیا۔ القلم مکسور قلم ٹوٹا ہوا ہے، تصویر میں بھی دیکھیں ٹوٹا ہوا ہے۔ الباب مفتوح دروازہ کھلا ہوا ہے۔ الولد جالس لڑکا بیٹھا ہوا ہے۔ نمبر 1 الکتاب جدید کتاب جدید ہے، کتاب نئی ہے۔ الکتاب جدید بھی بول سکتے ہیں، جب رکیں گے تو جزم دے کے رک سکتے ہیں، ویسے دو پیش ہے آخر میں۔ والقلم قدیم اور قلم پرانا ہے۔ الحمار صغیر گدھا چھوٹا ہے۔ والحصان کبیر اور گھوڑا بڑا ہے۔ الکرسی مکسور کرسی ٹوٹی ہوئی ہے، یہ مبتدا خبر کا جملہ ہے۔ الکرسی مکسور کرسی ٹوٹی ہوئی ہے۔ المندیل وسخ رومال گندا ہے۔ الماء بارد پانی ٹھنڈا ہے۔ القمر جمیل چاند خوبصورت ہے۔ البیت قریب والمسجد بعید گھر قریب ہے اور مسجد دور ہے۔ الحجر ثقیل پتھر بھاری ہے۔ والورق خفیف اور پتا ہلکا ہے، ورق ہلکا ہے۔ اللبن حار دودھ گرم ہے۔ القمیص نظیف اور قمیص کرتا شرٹ صاف ہے، مطلب گندا نہیں ہے۔ تمارین تمارین مطلب تمرین کی جمع ہے، اس میں کئی تمرین ہوں گی، ایک سے زائد، اسی لیے تمارین آیا ہے۔ اقرأ واکتب مع ضبط اواخر الکلمات اقرأ پڑھیے، واکتب لکھیے اور لکھیے، مع ضبط اواخر الکلمات کلموں کے اخیر میں اعراب لگا کر کے۔ ضبط بولتے ہیں، اعراب لگانے کو بولتے ہیں۔ مع ضبط اواخر الکلمات کلمات کے اخیر میں اعراب لگا کر کے، یعنی زبر زیر پیش لگائیے اخیر میں۔ آپ دیکھ لیں کہ تصویر میں کہیں بھی آخر حرف پر زبر زیر پیش کچھ بھی نہیں ہے، مجھے وہ لگانا ہے۔ مسجد دو پیش لگانا ہے کیونکہ شروع میں ال نہیں آیا۔ اگر شروع میں الف لام آ جائے گا تو اخیر سے تنوین ہٹ جائے گی۔ اگر ال آ گیا یا تو پھر پیش دیں گے تو ایک پیش دیں گے، زبر دیں گے تو ایک زبر، زیر دیں گے تو ایک زیر، تنوین نہیں آ سکتی ہے ال شروع میں لانے کے بعد۔ مسجدن ال یہاں پہ آ گیا، المسجدن نہیں بول سکتے ہم۔ الماء ماء البیت باب معنی سب کا آسان ہے، پیچھے آ چکا ہے۔ باب دروازہ، قلم قلم، القلم، الکلب کتا، کلب کوئی کتا، ایک کتا۔ قمیص قمیص کوئی بھی، ایک قمیص، ایک شرٹ، ایک کرتا۔ ولد لڑکا۔ الحجر پتھر۔ الولد لڑکا۔ حمار کوئی گدھا، الحمار گدھا۔ الحصان گھوڑا، حصان کوئی گھوڑا، ایک گھوڑا۔
اقرأ وکتب، پڑھیے اور لکھیے۔ المکتب مکسور، مکتب بولتے ہیں میز کو، میز ٹوٹا ہوا ہے۔ المدرس جدید، مدرس نئے ہیں۔ القمیص وسخ، قمیص گندا ہے۔ اللبن بارد، دودھ ٹھنڈا ہے۔ المسجد مفتوح، مسجد کھلی ہوئی ہے۔ الحجر کبیر، پتھر بڑا ہے۔ اللبن بارد، دودھ ٹھنڈا ہے۔ والماء حار، پانی گرم ہے۔ الامام جالس، امام بیٹھا ہوا ہے۔ والمدرس واقف، مدرس کھڑا ہوا ہے۔ القمر بعید، چاند دور ہے۔ المندیل نظیف، رومال ہینڈ کرچیف صاف ہے۔ املأ الفراغ فيما يلي بوضع الكلمة المناسبة من الكلمات التالية، اس میں کہ خالی جگہ پر کریں۔ املأ الفراغ، خالی جگہ پر کریں۔ فيما يلي بوضع الكلمة المناسبة، یعنی کہ بعد میں کلمہ رکھ کر کے، مناسب کلمہ رکھ کر کے، کون سا مناسب کلمہ رکھیں گے، کون سا مناسب ورڈ رکھیں گے، کون سا مناسب ہم لفظ رکھیں گے۔ من الکلمات التالیہ، جو نیچے دیے گئے ہیں، آنے والا جو کلمہ جو آ رہا ہے، اوپر میں جو ایک لائن ہے کلمے کی، اس میں سے مجھے چن کر کے اس کے بعد مجھے رکھنا ہے۔ الحجر ثقیل، اوپر میں سے میں نے رکھ دیا اٹھا کر کے، پتھر بھاری ہے۔ نمبر 2 میں دیکھیں، الباب دروازہ، مفتوح کھلا ہوا ہے۔ القمر جمیل خوبصورت ہے۔ الورق خفیف ہلکا ہے۔ المندیل وسخ گندا ہے۔ اللبن حار دودھ گرم ہے۔ اوپر سے میں اٹھا کر کے نیچے میں خالی جگہ میں پر کر دیا مناسب کلمہ جو اس کے بالکل مناسب تھا، لائق تھا، موضوع تھا۔ املأ الفراغ فيما يلي بوضع كلمة مناسبة، خالی جگہ پر کریں، مناسب کلمہ رکھ کر کے بوضع کلمۃ مناسبہ، اس میں یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ من الکلمات التالیہ، آنے والے کلمہ کے ذریعے سے، یعنی کہ کوئی بھی کلمہ آپ رکھ سکتے ہیں، اس میں وہ کلمہ دیا ہوا نہیں ہے۔ نظیف صاف ہے۔ القمیص نظیف، قمیص صاف ہے۔ المندیل نظیف، رومال صاف ہے۔ کچھ بھی دے سکتے ہیں۔ مکسور ٹوٹا ہوا ہے۔ القلم مکسور، قلم ٹوٹا ہوا ہے۔ المکتب مکسور، مکتب ٹوٹا ہوا ہے۔ الکرسی مکسور، کرسی ٹوٹی ہوئی ہے۔ بارد ٹھنڈا ہے۔ الماء بارد، پانی ٹھنڈا ہے۔ اللبن بارد، دودھ ٹھنڈا ہے۔ الشاء بارد، چائے ٹھنڈی ہے۔ کچھ بھی ہم بھر سکتے ہیں، کلمہ لا کے رکھ سکتے ہیں۔ قریب، قریب ہے۔ المسجد قریب، مسجد قریب ہے۔ بعید دور ہے۔ البیت قریب، گھر دور ہے۔ السوق قریب، مارکیٹ دور ہے۔ کچھ بھی لگا سکتے ہیں۔ واقف کھڑا ہے۔ الاستاذ واقف، استاذ کھڑے ہیں۔ جالس، المدرس جالس، مدرس بیٹھے ہوئے ہیں، استاذ بیٹھے ہوئے ہیں۔ الولد جالس، ولد لڑکا بیٹھا ہوا ہے۔ کوئی بھی نام لے کے بول سکتے ہیں۔ خالد جالس، خالد بیٹھا ہے۔ کبیر بڑا ہے، بڑا ہے۔ الکرسی کبیر، کرسی بڑی ہے۔ القمر کبیر، چاند بڑا ہے۔ البیت کبیر، گھر بڑا ہے۔ کچھ بھی لگا سکتے ہیں۔ قدیم پرانا ہے۔ البیت قدیم، گھر پرانا ہے۔ اب دیکھیں جدید نیا ہے۔ المسجد جدید، مسجد نئی ہے۔ الکلمات الجدیدہ، نئے الفاظ، نئے کلمات۔ القمر چاند، جدید نیا، قدیم پرانا، وسخ گندا، نظیف صاف، حار گرم، بارد ٹھنڈا، صغیر چھوٹا، کبیر بڑا، مفتوح کھلا ہوا، مکسور مکسور ٹوٹا ہوا، ثقیل بھاری، خفیف ہلکا، جمیل خوبصورت، واقف کھڑا، جالس بیٹھا۔ آسان ہے۔ نجم، اس میں وہی بات جو میں نے پہلے بتایا تھا، شاید وہی ہے۔ نجم کوئی بھی ستارہ، النجم ستارہ، اسٹار۔ رجل کوئی بھی آدمی، الرجل آدمی۔ ذیک مرغہ، الدیک مرغہ۔ طالب کوئی بھی طالب علم، الطالب طالب علم، اسٹوڈنٹ۔ النجم بعید، ستارہ دور ہے۔ الرجل واقف، آدمی واقف کھڑا ہے، واقف کھڑا۔ السکر حلو، سکر
چینی کو بولتے ہیں، شکر کو، شکر میٹھی ہے، شیریں ہے۔ الطالب مریض، طالب علم بیمار ہے۔ الدیک جمیل، مرغہ خوبصورت ہے۔ الدفتر جدید، دفتر نیا ہے، یعنی کہ نوٹ بک، کاپی نئی ہے، رجسٹر کو بولتے ہیں۔ التاجر غنی، غنی، تاجر مالدار ہے، تاجر بزنس مین۔ الدکان مفتوح، دکان کھلی ہوئی ہے۔ الولد فقیر، لڑکا فقیر ہے۔ التفاح لذیذ، سیب مزیدار ہے، ٹیسٹی ہے۔ الطبیب طویل والمریض قصیر، ڈاکٹر لمبا ہے اور مریض ناٹا ہے، چھوٹا ہے، پست قد ہے، پست قد ہے۔ تمارین، تمرین کی جمع تمارین۔ اقرأ واکتب مع ضبط اواخر الکلمات، پچھلی بات ہے کہ پڑھیے اور لکھیے کلمات کے اخیر میں اعراب لگا کر کے۔ مع ضبط اواخر الکلمات، الباب دروازہ، التاجر تاجر، النجم ستارہ، تنوین نہیں دیں گے کیونکہ سب کے شروع میں الف لام لگا ہوا ہے، لگا ہوا ہے۔ القمر چاند، الدیک مرغا، الماء پانی، السریر چارپائی، تخت، البیت گھر، المسجد مسجد، الرجل آدمی، السکر شکر، الورق الورق ورق۔ املا الفراغ فيما يلي بوضع كلمة مناسبة، اس میں وہی ہے کہ خالیہ کا پر کرنا ہے مناسب کلمہ رکھ کر کے۔ مناسب کلمہ دیا ہوا نہیں ہے، اپنے سے رکھنا ہے۔ غنی مالدار ہے، الولد غنی لڑکا مالدار ہے۔ کسی کا نام لے کے بول سکتے ہیں، خالد غنی، خالد مالدار ہے۔ الاستاذ غنی، ٹیچر مالدار ہے۔ حلو میٹھا، الشاي حلو چائے میٹھی ہے۔ التفاح حلو سیب میٹھا ہے۔ مریض مریض ہے، یعنی کہ بول سکتے ہیں کہ الولد مریض لڑکا بیمار ہے۔ الرجل مریض آدمی بیمار ہے۔ التاجر مریض تاجر بیمار ہے۔ لذیذ مزیدار ہے۔ الطعام لذیذ کھانا مزیدار ہے۔ التفاح لذیذ سیب مزیدار ہے۔ طویل لمبا، اسے بول سکتے ہیں الاستاذ طویل استاذ لمبے ہیں۔ الطالب قصیر اور طالب علم ناٹا ہے۔ اختر كلمة من القائمة با تناسب الكلمة التي في القائمة الف، یعنی کہ دو کالم ہیں، ایک ادھر ایک ادھر، الف با کر کے ہیں۔ مجھے کالم اے سے اٹھا کر کے کالم بی سے مجھے جوڑنا ہے، جس سے مجھے ایک مبتدا خبر کا ایک جملہ بن جائے، سینٹینس بن جائے، ایک واک بن جائے۔ اس سے الطالب، پہلے سے لیتے ہیں، الف سے لیتے ہیں، یعنی کہ اے سے الطالب طالب علم۔ اس میں سے دے دیں مریض بیمار ہے، میں نے چن لیا اس میں سے۔ الدکان مفتوح دکان کھلی ہوئی ہے۔ التفاح سیب سب سے اوپر میں، لذیذ مزیدار ہے، لذیذ ہے۔ الماء پانی، حار گرم ہے۔ الحجر ثقیل پتھر بھاری ہے۔ القلم مکسور ٹوٹا ہوا ہے۔ ہو گیا۔ الکلمات الجدیدہ نئے کلمات، حلو میٹھا، مریض بیمار، الدکان دکان، غنی مالدار، طویل لمبا، فقیر فقیر، قصیر چھوٹا ناٹا، التفاح سیب۔ یہ بالکل آسان ہے، کوئی اس میں مشکل نہیں ہے۔ الحروف القمریہ والحروف الشمسیہ، یہ حروف قمری حروف شمسی، یعنی الف سے لے کے یا تک جو حروف تہجی ہیں، حروف ہجا ہیں، اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، حروف قمری اور حروف شمسی۔ اب دیکھیں کہ اس طرف حروف قمری ہے لائن سے اور ایک طرف حروف شمسی ہے۔ تو حروف قمری اور حروف شمسی کا کیا مطلب؟ اس میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی لفظ کے شروع میں،
کوئی بھی لفظ کے شروع میں، کسی بھی کلمہ کے شروع میں اگر ال لگا ہوا ہے، الف لام لگا ہوا ہے، تو اگر وہ حرف اگر ال لگا ہوا ہے، اگر اس کے بعد دیکھیں کون سا حرف آ رہا ہے الف سے لے کے یا تک میں سے، اگر وہ حرف قمری میں سے ہے تو لام پڑھا جائے گا، اور اگر وہ حرف شمسی میں سے ہے تو الف لام دونوں نہیں پڑھا جائے گا۔ دیکھیں جیسے ال ابو، حمزہ آ گیا ال کے بعد تو حرف قمری میں آتا ہے، اس لیے لام پڑھا جائے گا ال ابو۔ ایسے ہم پیچھے سے لوٹائیں، جیسے کہ من ال، کوئی بھی لفظ پیچھے سے جوڑیں، من ال ابی تو لام پڑھا گیا۔ اس میں دیکھیں باب ہے دروازہ، پیچھے سے ہم جوڑیں جیسے من البابی تو لام پڑھا گیا، کیونکہ با حرف قمری میں آ رہا ہے، شروع میں الف لام ہے اور اس کے بعد با حرف قمری میں آتا ہے، اس لیے الف لام پڑھا جائے گا۔ اسی طرح سب میں من الجنہ لام پڑھا جا رہا ہے، من الخبز روٹی، خبز میں روٹی لام پڑھا جا رہا ہے، من العین کیونکہ اس کے بعد جو الف لام کے بعد جو عین جو آ رہا ہے لفظ حرف عین اس میں حرف قمری میں سے ہے، اس لیے لام پڑھا جا رہا ہے۔ اور من الغداء، ہم صرف کوئی بھی لفظ پیچھے سے جوڑ سکتے ہیں، ہم صرف مین جوڑ رہے ہیں، مین جوڑ کر دیکھ رہے ہیں تو اس میں لام پڑھا جا رہا ہے۔ من الغداء کیونکہ الف لام کے بعد غین آ رہا ہے، اس لیے غین حرف قمری میں آتا ہے، اس لیے لام پڑھا جائے گا۔ من الفم لام پڑھا جائے گا کیونکہ فا حرف قمری میں آتا ہے۔ من القمر، فم کے معنی منہ آتا ہے، القمر کے معنی چاند، من القمر پڑھا جائے گا لام کیونکہ قاف حرف قمری، اس میں استعارہ بنا ہوا ہے، بتا رہا ہے کہ یہ القمر خود ہی لفظ قمر ہے اور حرف قمری میں آتا ہے، ظاہر سی بات ہے لام پڑھا جائے گا اس میں۔ الکلب کتا، من الکلب کتے کی آواز بھی آ رہی ہے، الکلب کتا، من الکلب اس میں لام پڑھا جائے گا کیونکہ کاف جو آ رہا ہے اس کے بعد حرف یہ حروف قمری میں آتا ہے۔ الماء، الولد، من الماء، من الولد، من الہوا، من الید سب میں لام پڑھا جائے گا کیونکہ سب میں حرف قمری آ رہا ہے، یعنی اس میں گنتی کے اعتبار سے دیکھ لیں کہ 14 ہے۔ اب دیکھیں حرف شمسی، اگر الف لام کے بعد حرف شمسی میں سے کوئی حرف آتا ہے تو الف لام نہیں پڑھا جائے گا، جیسے التاجر، اب دیکھ لیں کہ لام نہیں پڑھا گیا، اس میں آپ پڑھ جا رہا لیکن اب پیچھے سے جوڑیں گے تو وہ بھی ختم ہو جائے گا، جیسے من التاجر، الف لام دونوں ختم ہو گیا، من التاجر۔ اب دیکھو من الثوب، الف لام دونوں غائب ہو گیا کیونکہ سا جو آتا ہے، التا جو آتا ہے، یا جو پورے حروف لائن سے دیا ہوا ہے اس میں دیکھیں تا ثا دال ذال را زا سین شین صاد وا طا ضا لام نون، حروف یہ شمسی، حروف شمسی ہیں، اس میں اگر الف لام کے بعد اگر ان حروف میں سے کوئی حرف آتا ہے تو الف لام دونوں نہیں پڑھا جائے گا، پیچھے سے اگر ملائیں گے تو جیسے من الدیک الف لام دونوں غائب، من الذهب سونا کیا کہتے ہیں دونوں غائب، من الرجل، من الزہرہ پھول، من السمک مچھلی، من الشمس، من الصدر، من الضعیف، من اس میں لگا ہوا نہیں ہے، ہم جوڑ کے دیکھ رہے ہیں، اگر ایسے پڑھیں گے تو الصدر الف پڑھا جا رہا ہے، اس میں حمزہ پڑھا جا رہا ہے، لیکن اگر پیچھے سے اگر ملے گا تو وہ بھی غائب ہو جائے گا۔ الصدر، من الصدر دونوں غائب ہوگا، من الضیف مہمان کے معنی میں آتا ہے الضیف، دیکھیے پیچھے سے جوڑ دیا میں نے، کوئی بھی اگر ورڈ پیچھے سے اگر لائیں گے تو دونوں غائب ہو جائے گا، الف بھی غائب ہو جائے گا، لام بھی غائب ہو جائے گا، کیونکہ حرف شمسی سے وہ لفظ شروع ہو رہا ہے، حروف شمسی سے وہ لفظ شروع ہو رہا ہے، وہ کلمہ شروع ہو رہا ہے۔ من الطالب، من الظہر، من اللحم، من النجم، دیکھ لیں حروف قمری کے حروف قمری جو ہیڈنگ ہے اس کے نیچے دیکھ لیں وہ حروف قمری ہے، لین سے الف، حمزہ، با، جیم، حا، خا، عین، غین، فا، قاف، کاف، میم، واو، ہا، یا حروف قمری ہے۔ اگر الف لام کے بعد حروف قمری آتا ہے تو لام پڑھا جائے گا، اور حرف شمسی آتا ہے تو دونوں غائب ہو جائیں گے۔ تمرین اقرأ الکلمات الآتیہ واکتبها مراعیا قواعد نطق الحروف القمریہ والشمسیہ۔ اس میں یہ بول رہا ہے کہ تمرین ہے کہ نیچے کچھ کلمات دیے ہوئے ہیں، کچھ الفاظ ہیں، اس کو پڑھنا ہے حروف قمری اور حروف شمسی کا لحاظ رکھتے ہوئے، رعایت کرتے ہوئے، قواعد جو ہیں حروف قمری اور حروف شمسی کے، کہ کہاں الف لام پڑھیں گے کہاں نہیں پڑھیں گے، اس کی مجھے رعایت کرنی ہے۔ جیسے البیت، الدیک، دیکھ ال میں لام پڑھا گیا، اد میں
لام نہیں پڑھا گیا، کیونکہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ البیت میں کیا کہتے ہیں با جو آ رہا ہے وہ الف لام کے بعد جو با جو آ رہا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ البیت میں با حروف قمری میں سے ہے، اور الدیک میں الف لام کے بعد جو دال جو آ رہا ہے، الف لام کے بعد دیکھیں کون سا حرف آ رہا ہے، الف لام سب میں الف لام کے بعد ہی دیکھیں گے ہم، یعنی کہ الف لام کے بعد کون سا حرف آ رہا ہے۔ الدیک میں دال آ رہا ہے، گویا کہ یہ حروف شمسی میں آتا ہے، تبھی تو لام نہیں پڑھا گیا، الدیک ڈائریکٹ دال آ گیا۔ المدرس گویا کہ میم حروف قمری میں ہے، آپ دیکھ لیں تبھی تو لام پڑھا گیا۔ الباب حروف قمری میں ہے با۔ الطالب لام غائب ہو گیا، گویا کہ طا حروف شمسی میں ہے۔ السکر سین بھی حروف شمسی میں ہے، تبھی تو لام نہیں پڑھا گیا۔ الدفتر اب دیکھ لیں حروف شمسی میں آتا ہے دال، آپ دیکھ لیں پیچھے جا کر کے لام غائب ہو گیا۔ الاخ گویا کہ اس میں حمزہ آ رہا ہے الف لام کے بعد، تو حمزہ آتا ہے حروف قمری میں، اسی تو لام پڑھا گیا۔ الاخ۔ الرسول غائب ہو گیا، حروف شمسی میں آ رہا آتا ہے۔ الوجہ چہرہ، سب معنی اس میں آسان ہے کیونکہ لام پڑھا گیا، واو حروف قمری میں آتا ہے۔ الصدیق لام چھوڑ گیا، صاد حروف شمسی میں ہے۔ القرآن لام پڑھا گیا، گویا کہ قاف حروف قمری میں ہے۔ الصلاۃ لام چھوڑ گیا، صاد حروف شمسی میں آتا ہے۔ الکعبہ لام پڑھا گیا، گویا کہ کاف حروف قمری میں آتا ہے۔ الرأس لام چھوڑ گیا، ترا حروف شمسی میں آتا ہے۔ الاصبع حمزہ آ رہا ہے تو حمزہ آتا ہے حروف قمری میں، اسے تو پڑھا گیا الاصبع انگلی کے معنی میں، فنگر انگلی، اصبع پانچوں انگلی کا الگ الگ نام ہے، کان چھوٹی انگلی سے شمار کریں، خنصر، بنصر، وسطی، سبابہ، ابہام، عربی کے نام ہے یہ انگلی کے۔ الصابون صابن گویا کہ صاد حروف شمسی میں آتا ہے، اس لیے لام نہیں پڑھا جا رہا ہے۔ الظفر ناخن کے معنی میں آتا ہے، نیل ناخن، تو الظفر لام چھوڑ گیا، ضا گویا کہ حروف شمسی میں ہے۔ الفجر لام پڑھا گیا تو فا حروف قمری میں ہے۔ الظہر فجر بولتے ہیں فجر کو، صبح کے وقت کو بولتے ہیں، اصل میں فجر کی ایگزیکٹلی میننگ جو آتی ہے آغاز کے معنی میں، گویا کہ دن آغاز ہوتا ہے فجر ہی سے، اس کو فجر بولتے ہیں، ایسے فجر بولتے ہیں آغاز کو، شروع کو۔ الظہر ظہر بولتے ہیں ظہر کا وقت، اور زہر پیٹ کو بولتے ہیں، وہ زہر آتا ہے تو اس میں وا پڑھا جا رہا ہے، گویا کہ حرف شمسی میں ہے، تبھی تو لام نہیں پڑھا گیا۔ العصر لام پڑھا جا رہا ہے، گویا کہ عین حرف قمری میں ہے۔ المغرب لام پڑھا گیا، گویا کہ میم آپ جانتے ہیں حرف قمری میں آتا ہے۔ العشاء اس میں لام پڑھا گیا، عین حرف قمری میں آئے گا، آپ دیکھ لیں پیچھے جا کر کے عین حرف قمری میں ہے۔ بس پورا سبق الدرس الثالث ہو گیا ہے، الدرس الرابع انشاءاللہ آئندہ شروع ہوگا۔